اس واقعے پر، ان آیات پر غور کریں، سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ کتا کیوں جنت میں جائے گا؟ کتا جنت میں اس وجہ سے جائے گا، وہ عام کتا نہیں رہا، وہ کتا ولیوں کے سنگ لگ گیا، وہ اللہ والوں کے پیچھے ہو گیا، وہ اللہ والوں کے ساتھ اس غار میں ٹھہرا۔ ارے ہم یہی چیز لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ ایک کتا ہو، اس پر شریعت بھی لاگو نہیں ہے، وہ کتا اس کی نسبت ولیوں کے ساتھ ہو جائے، وہ کتا جنتی ہو سکتا ہے۔ عزیزان ذی احتشام، پہلا سپارہ ہے، سورۃ بقرہ ہے، آیت نمبر 67۔ پہلے سپارے میں اللہ کریم نے ایک واقعہ ذکر فرمایا ہے کلام مجید کی آیات میں۔ واقعہ یوں ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کا مبارک دور ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک عزیز نے، ایک رشتہ دار نے اپنے رشتہ دار کو قتل کر دیا۔ مال کی خاطر، مال کی ہوس میں، مال کی لالچ میں اپنے رشتہ دار کو قتل کر دیا، اور اس میں وجہ یہ تھی کہ میں اس کو قتل کر دوں اور اس کا جو مال ہے یہ سارا مال میرے ہاتھ آ جائے گا۔ یعنی لالچ کی وجہ سے، مال کی محبت کی وجہ سے اپنے رشتہ دار کو قتل کر دیا۔ جب اپنے رشتہ دار کو قتل کر دیا، اب خود ہی مدعی بن گیا، خود ہی موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گیا اور آ کے دعویٰ کر دیا کہ اے پیارے موسیٰ، اے اللہ کے نبی، ہوا یہ کہ میرا رشتہ دار یہ قتل ہو گیا ہے، اب اس کے مقتول کے بارے میں پتہ لگانا ہے کہ اس کا مقتول کون ہے۔ اب قتل بھی خود کیا، دعویٰ بھی خود ہی کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی، کلام مجید کی آیات ہیں، انہوں نے عرض کیا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں جب عرض کیا تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اے پیارے موسیٰ، ان کو حکم دو، ایک گائے لو، اس گائے کو ذبح کرو اور اس کے گوشت کا ٹکڑا مقتول کو لگاؤ، یعنی جس کو قتل کیا گیا ہے اس کو جسم کو لگاؤ، وہ خود بخود زندہ ہو کے بتا دے گا کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ کریم نے یہ بیان فرما دیا۔ اب بنی اسرائیل چونکہ خود ہی وہ مدعی تھا، وہ یہ کام نہیں چاہتا تھا کہ میرے بارے میں پتہ چلے، وہ یہ نہیں چاہتا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے ایک ہی بات میں جواب دے دیا کہ یہ کام کر دو، اسی وقت تمہیں مقتول کا پتہ چل جائے گا، قاتل کا پتہ چل جائے گا کہ کس آدمی نے اس کو قتل کیا ہے۔ لیکن وہ کام یہ نہیں کرنا چاہتا تھا، آگے سے سوال کر دیا۔ انہوں نے عرض کیا، اے موسیٰ، اپنے رب سے عرض کیجئے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ سوال کر دیا۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارد ولا بکر۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو کہ نہ تو وہ بہت بوڑھی ہو اور نہ بہت چھوٹی ہو، بچیا ہو، بلکہ اوان بین ذالک، اس کے درمیان ہو، یعنی جوان گائے ہو۔ اب یہ مسئلہ، فافعلوا ما تؤمرون، فرمایا جو تمہیں حکم دیا گیا ہے وہ کام کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے جوان گائے ہو، نہ وہ بہت بوڑھی ہو نہ وہ بہت چھوٹی ہو، جوان گائے ہو، اس گائے کو ذبح کر دو۔ لیکن کرنا نہیں نہ چاہتے تھے، آگے پھر سوال کر دیا۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا۔ انہوں نے عرض کیا، موسیٰ اپنے رب سے پوچھئے، اے رب کریم، اس گائے کا رنگ کیسا ہو؟ یہ تو بیان کر دیا کہ جوان گائے ہو، لیکن اس گائے کا رنگ کیسا ہو؟ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے اس گائے کا رنگ پیلا ہو، گہرا زرد ہو، اور فرمایا تسر الناظرین، ایسی خوبصورت، ایسی حسین گائے ہو کہ دیکھنے والا جب اس گائے کو دیکھے تو دیکھ کر خوش ہو جائے، اتنی حسین گائے، اتنی خوبصورت گائے۔ اب پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کیا،
قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے عرض کی موسیٰ اپنے رب سے عرض کریں کہ ابھی بھی ہم پر واضح نہیں ہوا گائے کے بارے میں اور وضاحت کر دی جائے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ ان البقرۃ تشابہ علینا، گائے ہم پر متشابہ ہو گئی ہے، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پا جائیں گے۔ اب پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے، کیا موسیٰ پوچھیے اپنے رب سے وہ گائے کیسی ہو۔ قال انه يقول انها بقرۃ لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو کہ اس گائے کے ذریعے زمین میں ہل نہ چلایا گیا ہو، اور وہ گائے ایسی ہو کہ اس گائے کے ذریعے فصلوں کو پانی نہ دیا گیا ہو۔ پہلے ایسے ہوتا تھا، آج بھی بعض جگہ پہ ہے کہ جانوروں کے ساتھ، بیل کے ساتھ جو ہے زمین میں ہل چلایا جاتا ہے، اور انہی بیلوں کے ساتھ پہلے ایسے ہوتا تھا کہ کنویں سے پانی نکال کے فصلوں کو پانی دیا جاتا تھا۔ اور یہ بنی اسرائیل کا واقعہ اللہ فرماتا ہے موسیٰ ان سے کہیے کہ نہ تو اس گائے سے ہل چلایا گیا ہو، نہ ہی زمین کو پانی دیا گیا ہو، بلکہ کام کاج سے پاک ہو، بالکل پاک ہو، جوان گائے ہو، اس سے کام کوئی نہ لیا گیا ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ اب آپ آئے حق لے کر، اب ہم پہنچ گئے کیسی گائے ہو، اب ہمیں پتہ چل گیا۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، انہوں نے ذبح کر دیا لیکن وہ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ اب اس واقعے کی تھوڑی سی تفصیل سماعت کریں۔ اب جب یہ قتل ہو گیا بنی اسرائیل میں، رشتہ دار نے رشتہ دار کو قتل کیا، موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کیا، اور پھر آگے سوالات کرنے لگے۔ یہ ساری آیت کریمہ آپ نے سماعت کی۔ اب جب یہ سارے سوالات ان کے کلیئر ہو گئے، واضح ہو گئے، اب کیا ہوا کہ ادھر ایک اللہ کا نیک بندہ تھا، اور جب اس کا وصال ہونے لگا، وہ نیک بندہ تھا، اس کے پاس ایک گائے تھی، ایک بچیا تھی، اور اس کا ایک بیٹا تھا، اور اس نے جنگل میں جا کے چھوڑ دی اس گائے کو، اور کہا کہ مالک یہ تیرے پاس امانت ہے، جب میرا بچہ بڑا ہوگا تو یہ گائے تجھ سے لے لے گا۔ اب جنگل میں چھوڑ دی، اس کا ہو گیا انتقال۔ انتقال کے بعد بچہ جوان ہوا، ماں نے کہا کہ تیری امانت اللہ کے پاس پڑی ہے، جا تو جنگل میں جا کے آواز دے، تیری گائے تیرے پاس آ جائے گی۔ وہ نوجوان گائے لے کے گھر آیا۔ اب ماں نے کہا کہ بیٹا یہ گائے تو بازار میں فروخت کر کے آ، اور اس وقت اس گائے کی قیمت 3 دینار تھی۔ ماں نے کہا کہ بیٹا اس گائے کو تو نے فروخت کر کے آنا ہے، سیل کر کے آنا ہے، لیکن یہ ہے کہ جس کے ساتھ تیرا سودا ہو، گائے دینے سے پہلے میرے ساتھ مشورہ کر لینا ہے، گائے دینے سے پہلے میرے ساتھ مشورہ ضرور کرنا ہے۔ اب یہ نوجوان بازار میں گیا اور کہا کہ یہ گائے میں 3 دینار کی بیچنا چاہتا ہوں۔ ایک خریدار آ گیا، اس نے کہا کہ 3 دینار نہیں، مجھ سے 6 دینار لے، 6 دینار لے لے، لیکن اپنی ماں سے نہیں پوچھنا۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں اپنی ماں سے پوچھتا ہوں، اپنی ماں سے پوچھ کے آتا ہوں۔ اب یہ نوجوان گھر میں گیا، ماں کا فرما بردار تھا، نیک بچہ تھا، ماں کے پاس گیا، کہا کہ ماں ایک گاہک ہے، وہ 6 دینار دیتا ہے لیکن شرط یہ لگاتا ہے، کہا کہ جاؤ بیچ دو لیکن پھر بھی مجھ سے پوچھ لینا۔ اب یہ پھر بازار میں جاتا ہے بچہ، جب بازار میں جاتا ہے اب پھر وہی گاہک آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے اب میں تمہیں 9 دینار دوں گا، لیکن اپنی ماں سے نہ پوچھ، اپنی ماں سے نہیں پوچھنا۔ کہا کہ نہیں میں ایسے نہیں، پھر ماں کے پاس جاتا ہے، حتیٰ کہ 12 دینار تک بات چلی جاتی ہے۔ ماں کہتی ہے کہ بیٹا وہ آنے والا کوئی دنیا دار نہیں لگتا، وہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اس بندے سے پوچھ کہ ہم اس گائے کا کیا کریں۔ اب جب ماں نے بچے کو یہ کہا، بچے نے جا کے اس سے پوچھا کہ تو کوئی دنیا دار نہیں لگتا، تو کوئی اللہ والا لگتا ہے، بتا ہم اس گائے کا کیا کریں۔ اس نے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے فرشتہ ہوں، اور یہ صرف تیرا امتحان لینے کے لیے آیا تھا کہ تو اپنی ماں کا کتنا فرما بردار ہے۔ کہا میں تمہیں بتاتا ہوں، بنی اسرائیل میں یہ واقعہ پیش آیا ہے،
اور تو نے یہ گائے، اور اسی گائے میں ساری شرائط پائی جاتی ہیں کہ اس کا رنگ بھی پیلا ہے، اس سے کام بھی نہیں لیا گیا، یہ خوبصورت بھی ہے، وہ تیرے پاس تلاش کرتے کرتے آئیں گے۔ جب تیرے پاس آئیں گے تو نے کہنا ہے اس کی قیمت یہ ہے کہ اس کو ذبح کرو اور اس کی کھال میں سونا بھر کے دو، جتنا اس کی کھال میں سونا آ جائے یہ اس کی قیمت ہے، اور اس سے کم نہیں دینی۔ اب ضرورت مند تھے بنی اسرائیل، اب بنی اسرائیل تلاش کرتے کرتے اس نوجوان کے پاس آ گئے۔ جب اس نوجوان کے پاس آئے، اس نے جو فرشتے نے بتایا تھا، اللہ کی طرف سے جو حکم ہوا تھا، اسی حکم کے مطابق اس نے کہا کہ اتنے پیسے لوں گا، یعنی کہ کھال جتنے پیسے، کھال میں بھر کے سونا دے دو، اتنے کی تجھ میں گائے دوں گا۔ بنی اسرائیل نے یہ گائے لی۔ اب جب گائے لے کے چلے گئے، اس کو ذبح کیا۔ اب غور کرنا اس واقعے پر، ذبح کر کے اس کے گوشت کا ٹکڑا مقتول پہ جب لگایا، جو آدمی قتل ہوا تھا اس کے جسم پہ اس گائے کے گوشت کا ٹکڑا لگایا، وہ آدمی زندہ ہو گیا۔ اس نے بتا دیا کہ یہ جو دعویٰ کر رہا ہے یہی میرا قاتل ہے۔ اب غور کرنا اس واقعے پر۔ سب سے پہلے تو حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر بنی اسرائیل سوال نہ کرتے، سوالات کی فہرست نہ کھولتے، حضور فرماتے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا تھا گائے ذبح کر دو، فرمایا کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو ہو جاتی، لیکن انہوں نے سوالات کیے، سوالات کی وجہ سے فرمایا مجبور ہو گئے، سوالات کی وجہ سے فرمایا مجبور ہو گئے۔ اور دوسرا غور کرنا اس واقعے پر کہ اس بچے پر کہ وہ اپنی ماں کا کتنا فرما بردار تھا۔ اور آج بھی اگر کوئی اپنے والدین کی فرما برداری کرتا ہے، کوئی بیٹا ہے، بیٹی ہے، جس حد تک وہ والدین کی فرما برداری کرے گا، اس کے پاس بظاہر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ غیب کے خزانوں سے اس کی مدد فرما دے گا۔ جس کے پاس والدین ہو، سمجھ لیں اس کے پاس دین کی بھی دولت ہے، دنیا کی بھی دولت ہے۔ جس کے پاس اس کے والدین ہوں گے اس کے پاس ساری دولت موجود ہے۔ اور پھر غور کرنا کہ آج تک آپ نے دیکھا ہے کہ کسی گائے کے گوشت کا ٹکڑا مقتول کو لگایا گیا ہو اور اس کی وجہ سے مردہ زندہ ہو گیا ہو، یہ نہیں ہم نے دیکھا۔ لیکن اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ ایسے ہوا ہے، اور قرآن کا انکار کرنے والا بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اب یہ گائے کون سی تھی؟ یہ گائے اللہ کے ولی کی گائے تھی۔ غور کرنا، ایک ولی اللہ ہو، اللہ کا پیارا ہو، اللہ کے پیارے کی گائے کے گوشت کے ٹکڑے میں اللہ یہ پاور رکھ دیتا ہے، یہ طاقت رکھ دیتا ہے کہ اس گائے کے گوشت کا ٹکڑا اگر مقتول کو لگایا جائے تو اس گوشت کے ٹکڑے کی وجہ سے اللہ مردے کو زندہ کر دے۔ ارے ہم یہی بات سمجھانا چاہتے ہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کا ولی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ولی ہے، یہ بنی اسرائیل کا ولی ہے، اس ولی کی یہ شان ہے۔ اللہ اس ولی کی گائے کے گوشت میں یہ اثر رکھ دیتا ہے کہ اس سے مردے زندہ ہو جاتے ہیں۔ ارے جو ولی محمدی ولی ہو، جو حضور کی امت کا ولی ہو، پھر اس ولی کے کہنے سے بھی اللہ مردے زندہ فرما دیتا ہے، اللہ مردے زندہ فرما دیتا ہے۔ تو یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ ولیوں سے نسبت رکھنے والی چیز سے مردے زندہ ہو جاتے ہیں۔ جب ولی خود آ جائے تو پھر اللہ مردے زندہ کیوں نہیں کرتا؟ تو ایسے واقعات ہوئے بھی ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بازار میں جا رہے ہیں آپ، اور بازار میں جاتے ہوئے کیا ہوا، دو آدمیوں کو دیکھا آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ جب جھگڑتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا کس وجہ سے، کس معاملے کی وجہ سے جھگڑ رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضور میں مسلمان ہوں، ایک نے عرض کیا، اور ایک نے کہا میں عیسائی ہوں، اور ہم میں گفتگو اس موضوع پر ہو رہی ہے کہ عیسائی کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام افضل ہیں، مسلمان کہتا ہے حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں۔ اب جب اس میں بحث ہو رہی ہے، نتیجہ کسی پر نہیں پہنچے۔ اب حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ فیصلہ میں کر دوں؟ کہا موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ اس عیسائی نے کہا عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ کہا اگر یہ کام میں کر دوں
تو کیا تم مان جائے گا کہ امام الانبیاء حضور نبی رحمت عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہے؟ کہا پھر تو بات ہی کوئی نہیں، میں مان جاؤں گا۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا دونوں آ جاؤ میرے ساتھ قبرستان میں چلتے ہیں۔ حضور غوث اعظم آئے اور وہ دونوں آدمی آئے، کہا جس قبر پر تو ہاتھ رکھے گا اسی قبر سے عبد القادر مردہ کو زندہ کر دے گا۔ اس نے ہاتھ رکھا، کہا حضور اس قبر سے مردہ کو زندہ کریں۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا قم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے۔ وہ مردہ فوراً اللہ کے حکم سے قبر سے باہر آ گیا۔ یہ ہیں اللہ کے ولی۔ اور پھر وہ مان گیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اس نے کہا جس نبی کے امتی کی یہ شان ہے اس نبی کا کیا عالم ہوگا، اس نبی کی شان کا کیا عالم ہوگا۔ تو یہ مردوں کا زندہ ہونا یہ قرآن سے ثابت ہے، اور باقاعدہ ایسے واقعات ہوئے بھی کہ اللہ کے ولیوں نے مردوں کو زندہ کیا، اور یہی حضور غوث اعظم ہیں۔ حضور غوث اعظم بچپن کا آپ کا واقعہ ہے، اور بغداد میں ایسے ہوا آپ کے علاقے میں کہ ایک عورت کا بچہ وہ بیمار ہو گیا۔ جب بچہ بیمار ہو گیا تو اس وقت اس علاقے میں ایک ولی اللہ مشہور تھے۔ جب ولی اللہ مشہور تھے تو ان کے پاس وہ عورت گئی، کہا حضور میرا بیٹا بیمار ہے، اس کے لیے دعا کریں۔ اب ولی اللہ جب آئے ان کے آستانے پر وہ عورت پہنچی، اتنے میں اس بچے کی روح پرواز کر گئی۔ وہ بچہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب وہ بزرگ وہ کہنے لگے اب میں کچھ نہیں کر سکتا، اس کی روح خالق حقیقی کے پاس جا چکی ہے، اب میں کچھ نہیں کر سکتا، اب میں اس کو زندہ نہیں۔ اور خود کمرے میں چلے گئے، دروازہ کنڈی لگا لی۔ وہ عورت مائی باہر سے دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے، کہہ رہی ہے اے بابا جی یہ بچہ اس کا انتقال تمہارے آستانے پہ ہوا ہے، اس کو زندہ کرو۔ میں تمہارے پاس آئی ہوں، تمہارے گھر میں آ کے یہ واقعہ پیش آیا ہے، آج یہ واقعہ تمہیں اس کو زندہ کرنا ہوگا۔ لیکن وہ بزرگ اندر سے باہر نہیں آ رہے کیونکہ اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ اتنے میں حضور غوث اعظم امام الاولیاء سید الاولیاء محبوب سبحانی قطب ربانی الشیخ سید عبد القادر جیلانی، چھوٹے سے ہیں، بچپن کا عالم ہے، اور کھیلتے بازار سے اندر آئے، کہا بی بی کیا مسئلہ ہے، اور بی بی نے سارا مسئلہ سنایا اور کہا کہ یہ بابا ہے، اس کے گھر پہ آ کے میرے بچے کا انتقال ہوا ہے، لیکن اب یہ بابا اندر چلا گیا ہے اور دروازہ بھی نہیں کھول رہا۔ حضور غوث اعظم نے کہا اے بی بی دیکھ کپڑا ہٹا، تیرا بچہ مرا ہوا نہیں ہے بلکہ تیرا بچہ زندہ ہے۔ جب اس بی بی نے کپڑا ہٹایا حضور غوث اعظم کی زبان سے نکلا، اللہ نے فوراً اس کو زندگی دے دی، اللہ نے فوراً اس کو زندگی دے دی۔ اور جب یہ بزرگ یہ بابا جی نے دیکھا کہ یہ باہر کیا معاملہ ہو رہا ہے، اندر سے نکلے اور ڈنڈا لیا، حضور غوث اعظم کے پیچھے لگ گئے، اور حضور غوث اعظم آگے آگے ہیں اور کہہ رہے ہیں خدا کی تقدیر سے کھیلنے والے ذرا میری بات سن۔ اور دوڑتے دوڑتے حضور غوث اعظم قبرستان میں پہنچ گئے۔ جب قبرستان میں پہنچ گئے اور قبرستان میں جا کے کہا ہے قبر والو، اے قبرستان والو، اے بابا مینو ماردا جے۔ جس وقت قبراں دے اندر جا کے حضور غوث اعظم میں صدا لائی اے بابا ماردا جے، کتاباں دے اندر لکھیا ہے 300 مردہ بما کفن کھڑے ہو گئے۔ جس وقت حضور غوث اعظم آکھیا قبراں والے ہو بابا ماردا جے، جس وقت اس بابے نے حضور غوث اعظم دی شان دیکھی فوراً واپس ہو گئے، آکھیا بچے تیریاں تو ہی جاندا ہے، جیڑی تیری خدا دے نال محبت ہے تو جانے تے خدا جانے، میں نہیں اس دے اندر آ سکتا۔ اچھی کہہ دے سبحان اللہ۔ تو ایک کلام مجید کی اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کو اللہ نے یہ شان دی ہے کہ اللہ کے ولی مردوں کو زندہ فرما سکتے ہیں۔ اب کلام مجید ہے اور سپارہ 15واں سپارہ ہے، سورت کہف ہے، اور اس سورت کہف میں اللہ کریم اصحاب کہف کا واقعہ بیان فرماتا ہے۔ آیت نمبر 9 ہے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے اصحاب کہف کا واقعہ وہ ہماری عجیب نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ فرمایا ہماری نشانیوں میں سے عجیب نشانی ہے۔ آگے آیات میں اللہ کریم نے یہ واقعہ بیان فرمایا، اس واقعے کا مفہوم سماعت فرمائے۔
بنی اسرائیل کا دور ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ کریم نے آسمان کی طرف اٹھا لیا، جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے آسمان کی طرف اٹھا لیا، اب ہوا یوں کہ وہاں پر حکومت آ گئی دقیانوس بادشاہ کی۔ یہ دقیانوس بادشاہ یہ غیر خدا کی عبادت کرتا تھا، غور سے سماعت کرنا، غیر اللہ کی عبادت کرتا تھا اور لوگوں کو بھی اس پر مجبور کرتا تھا کہ خدا کی عبادت نہ کرو بلکہ غیر خدا بتوں کی پوجا کرو، لوگوں کو بھی اس پر مجبور کرتا تھا۔ اور چند نوجوان اس کفر کی وجہ سے تنگ آ کے اپنا ایمان بچانے کے لیے اس بستی سے باہر نکلے، اس بستی سے باہر نکلے اور ایک غار میں جا کے وہاں انہوں نے قیام کیا کہ ہمارا ایمان بچ جائے۔ غور کرنا، ایمان بچا کے، مال بچا کے نہیں نکلے، دولت بچا کے نہیں نکلے، ایمان بچا کے نکلے، ایمان کی وجہ سے اس بستی سے نکلے۔ جب یہ غار میں چلے گئے، اب بادشاہ اتنا ظالم تھا کہ بادشاہ نے حکم دیا، کہا کہ ایسے کرو، ایک آدمی کو اس دیوار کے باہر، اس غار کے باہر ایک دیوار کھڑی کر دو تاکہ یہ باہر نہ نکل پائیں، اندر ہی یہ مر جائیں اصحاب کہف۔ اب وہ جو دیوار بنانے والا تھا اس کا دل نرم تھا، اس کے دل میں محبت تھی ایمان والوں کی۔ اب اس نے دیوار تو بنائی بادشاہ کے حکم پر، لیکن ساتھ اس نے ایک تحریر لکھی، اس تحریر پر ان اصحاب کہف کی تعداد لکھی، ان اصحاب کہف کے نام لکھے، ساتھ ان کے ایک کتا تھا وہ بھی لکھا۔ یہ سارا اس نے واقعہ لکھا اور اس جگہ دیوار کے ساتھ ایک صندوق میں رکھ دیا، 2 پیپر لکھے اور اس پیپر پر لکھا کہ ایک پیپر میں شاہی محل میں بھی رکھوا دوں گا۔ اب یہ واقعہ اس دیوار بنانے والے نے اس طریقے کے ساتھ یہ کیا۔ اب وقت گزر گیا، 300 سال کا عرصہ گزر گیا۔ یہ 300 سال اصحاب کہف اسی غار میں سوئے رہے۔ 300 سال کا جب وقت گزرا تو ہوا یوں کہ 300 سال بعد ایک بکریاں چرانے والا بکریاں چرا رہا تھا اور اس نے دیکھا کہ یہ دیوار گرنے والی ہے، اس نے اس دیوار کو گرایا۔ جب اس دیوار کو گرایا اس نے کہا کہ میں بکریوں کو یہاں ٹھہرا لیا کروں گا، جب چرا کے آیا کروں گا۔ اب جب آگے دیکھا تو اصحاب کہف کی ادھر سے آنکھ کھلی، آنکھ کھلتی ہے اور ان میں سے ایک وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سلام لیتے ہیں اور باقی کہتے ہیں، ایک آدمی کو اس کا نام ہے یملیحہ، اسے کہتے ہیں یملیحہ یہ پیسے لے اور بازار سے کھانا لے کے ہم کھانا کھاتے ہیں، ہم کھانا کھاتے ہیں اور باہر کے حالات دیکھ، واقعات دیکھ کہ دقیانوس کی حکومت چل رہی ہے، کیسے معاملات چل رہے ہیں، کیا سختی کر رہا ہے، جاؤ باہر کے حالات دیکھ کے آؤ۔ اب یہ یملیحہ باہر گیا، کھانا لینے کے لیے گیا۔ جب نان بھائی کے پاس یہ یملیحہ جاتا ہے، اس کو اس نے یہ سکے دیے۔ نان بھائی آگے سے کہنے لگا یہ کس دور کے سکے ہیں، یہ تو سکے نہیں چلتے۔ کہا کہ ہم اسی دور میں رہ رہے ہیں، اسی دور کے سکے ہیں۔ اور کہا کہ یہ دقیانوس کی حکومت نہیں ہے، کہا نہیں یہ اس دور کے سکے نہیں ہیں۔ اب اس نے نان بھائی نے سمجھا ان کے پاس خزانہ ہے، انہوں نے چھپایا ہوا ہے، اور اس نے فوراً حاکم وقت کی بارگاہ میں اطلاع دی۔ حاکم وقت بھی آ گیا، حاکم وقت نے جائزہ لیا، اس نے کہا آؤ ہمارے پاس غار میں جاؤ، ہمارے پاس خزانہ نہیں ہے، یہ تو ہمارے اپنے پیسے ہیں۔ اس نے کہا اچھا چل ٹھیک ہے بتا اس وقت حکومت کس کی ہے؟ اس نے کہا بیدروس بادشاہ کی۔ اس نے کہا دقیانوس کی نہیں ہے؟ کہا نہیں دقیانوس کی نہیں، اس کو تو سینکڑوں سال ہو گئے، 300 سال کا عرصہ گزر گیا۔ پھر اصحاب کہف نے اپنا واقعہ سنایا۔ جب واقعہ سنایا تو یہ حاکم شہر بیدروس بادشاہ کے پاس ان کو لے گیا۔ جب بیدروس بادشاہ نے اس کی حقیقت سنی، ان کا واقعہ سنا اور سن کے پھر آیا اور آ کے کہا اصحاب کہف کے پاس کہ یہ اللہ کی شان کہ 300 سال یہ سوئے رہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ ان کی کروٹیں بھی بدلتا رہا، اور ان کا کتا، اللہ نے کلام مجید کی آیت میں کتے کے بیٹھنے کا انداز بھی بیان کیا، اور میں قلبہم باسط ذراعیہ بالوسیط، وہ کتا اپنے پاؤں پھیلا کے بیٹھا تھا۔ کلام مجید نے اس کتے کا بھی ذکر کیا آیت کریمہ میں، فرمایا وہ کتا اس طرح پاؤں بچھا کے بیٹھا تھا، وہ بھی اصحاب کہف کے پاس تھا۔ اب کیا ہوا، اصحاب کہف نے کہا کہ چلے، پھر جا کے وہاں پر انہوں نے آرام کیا، اللہ کریم نے ان کو موت دے دی۔ اب اس نے بادشاہ نے کہا کہ سالانہ سال بعد یہاں جشن ہوگا،
سال بعد یہ جو اللہ نے، اور ادھر سے بادشاہ یہ دعا مانگ رہا تھا، اس وقت لوگ اس چیز کے منکر ہو گئے تھے کہ مرنے کے بعد اٹھنا نہیں ہے، جب بندہ مر گیا تو کہانی ختم ہے۔ بادشاہ نے ادھر دعا مانگی، اللہ نے فوراً دعا قبول کی، اصحاب کہف کا واقعہ آنکھوں کے سامنے دکھا دیا، اور ادھر بادشاہ کی دعا قبول ہوئی، ادھر اللہ نے ان کی شان بھی دکھانی تھی۔ اب اس واقعے پر غور کریں، کلام مجید کی ان آیات پر، اس واقعے پر غور کریں۔ یہ اصحاب کہف سب سے پہلے ایمان بچا کے نکلے۔ کیا بچا کے نکلے؟ ایمان بچا کے نکلے، مال بچا کے نہیں نکلے۔ اور حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، فرمایا یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، فرمایا ہر بندہ اسی حال میں اٹھے گا جس حال میں اس کو موت آئے گی۔ اور یہ ایمان بچا کے نکلے تھے تو اسی حال میں اللہ کی بارگاہ میں اٹھیں گے، مالک ہم تو ایمان بچانے کے لیے آئے تھے۔ اب غور کرنا اس حدیث مبارکہ پر۔ آج اگر کوئی شراب پیتا ہے، اس حدیث مبارکہ کے بعد، یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، علماء نے لکھا ہے جو آدمی شراب کا عادی ہے اگر اس کو موت آ جائے گی تو اٹھے گا اللہ کی بارگاہ میں، اس کے ہاتھ میں شراب کا جام ہوگا۔ کہا اگر کوئی زانی ہے وہ اسی حال میں اٹھے گا، جو اگر کوئی گویہ ہے، اگر کوئی عورتیں نچانے والا ہے، جس گناہ میں مبتلا ہے اسی حال میں اللہ کی بارگاہ میں اٹھے گا۔ اگر اسی گناہ میں کرتے کرتے موت آ گئی۔ اب نوجوانوں اپنی زندگی پر غور کرو، اپنے موبائل چیک کرو، آپ کے موبائلوں میں کیا ہے؟ کیا آپ کی رات گانے سن کر گزرتی ہے؟ کیا آپ کی صبح گانے سن کر ہوتی ہے؟ کیا ساری رات بے حیائی دیکھتے ہو؟ کیا شادی کے موقع پر اگر اللہ نے مال دیا، دولت دی، تو شادی کے موقع پر کیا نوجوان عورتوں کو بلاتے ہو، ان کو نچواتے ہو؟ کیا ایسے زندگی گزر رہی ہے؟ اور اگر اسی طرح گناہ کرتے کرتے موت آ گئی تو حضور فرماتے ہیں جیسے مرا ہے ویسے ہی اٹھے گا، تو اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھاؤ گے؟ اس لیے ایسے ہو جاؤ کہ توبہ کر لو سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں، اور توبہ کر کے نمازیں پڑھنی شروع کرو، حضور کی سنت مبارکہ سجاؤ، چہرے پر سجاؤ، اللہ اللہ کر کے زندگی گزارو، اور اسی حال میں اگر موت آ گئی اللہ کی بارگاہ میں اٹھیں گے، اور اٹھیں گے بھی اس حالت میں کہ مالک میں نیکیوں کی کوشش کر رہا تھا، میں نیکیاں زیادہ کر رہا تھا۔ تو اصحاب کہف اپنا ایمان بچا کر نکلے وہاں سے، ایمان بچانے کی غرض سے۔ اور پھر غور کرنا، اصحاب کہف 300 سال اصحاب کہف غار میں رہے، 300 سال آرام کیا، اور 300 سال آرام کیا، نہ کوئی موذی کیڑا پاس آیا، کسی چیز نے تکلیف نہیں دی، جسم بھی بالکل سلامت ہے، صحیح ہے۔ اور 300 سال کے بعد جب یہ اٹھتے ہیں اور بالکل صحیح اور سلامت اٹھتے ہیں، ارے ہم یہی چیز لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے ولی جب مزارات میں چلے جاتے ہیں، اللہ کے ولیوں کے جسم محفوظ ہوتے ہیں، اور پھر اللہ نے اپنے ولیوں کو یہ طاقت دی ہوتی ہے کہ جو لوگ ان کو پکارتے ہیں، ان سے مدد طلب کرتے ہیں، اللہ کے ولی ان کی حاجت روائی بھی کرتے ہیں، اللہ کے ولی ان کی مشکلیں دور کرتے ہیں۔ تو یہی اصحاب کہف ہیں۔ فرمایا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، فرمایا یہ ہماری عجیب نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پھر غور کرنا، علماء نے اس آیت کریمہ کے تحت، ان آیات کے تحت لکھا ہے کہ وہ کتا بھی جنت میں جائے گا۔ شریعت کے مکلف دو چیزیں ہیں، ایک جن ہے اور ایک انسان ہے، باقی چیزوں کا حساب کتاب والا کوئی سلسلہ نہیں ہے، وہ مر گئے ختم۔ ہم بعض جن کا ذکر ہے احادیث میں یا قرآن میں، ان کے بارے میں معاملہ ہوگا جنت والا، باقی ختم ہے ان کی زندگی۔ اب اس کتے کے بارے میں کلام مجید کی آیت کریمہ میں کتے کا بھی ذکر ہے، اور اس کتے کے بارے میں علماء نے لکھا ہے، بعض نے لکھا ہے یہ کتا انسانی شکل میں جنت میں جائے گا۔ اب غور کریں، کتے نے نمازیں پڑھی ہیں؟ جواب دیں آپ حضرات، کتے نے نمازیں پڑھی ہیں؟ کتے نے نمازیں نہیں پڑھی۔ کتے نے روزے رکھے ہیں؟ روزے نہیں رکھے۔ پھر وجہ بتائیں کتا جنت میں کیوں جائے گا؟ کلام مجید کی آیت کریمہ میں کلبہم، کلب کا معنی ہوتا ہے کتا، اور قرآن کی ایک حرف پڑھے نا آیت کریمہ کا تو 10 نیکیاں ملتے ہیں۔ اللہ نے اس ولیوں کے کتے کا ذکر بھی کیا اور کہا، علماء فرماتے ہیں وہ کتا جنت میں جائے گا۔ کس وجہ سے جنت میں جائے گا؟ اب غور کریں،
کلام مجید کے اس واقعے پر، ان آیات پر غور کریں، سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ کتا کیوں جنت میں جائے گا؟ کتا جنت میں اس وجہ سے جائے گا، وہ عام کتا نہیں رہا، وہ کتا ولیوں کے سنگ لگ گیا، وہ اللہ والوں کے پیچھے ہو گیا، وہ اللہ والوں کے ساتھ اس غار میں ٹھہرا۔ ارے ہم یہی چیز لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ ایک کتا ہو، اس پر شریعت بھی لاگو نہیں ہے، وہ کتا اس کی نسبت ولیوں کے ساتھ ہو جائے، وہ کتا جنتی ہو سکتا ہے۔ پھر غوث اعظم بغداد کے منبر پہ بیٹھ کے اعلان کریں، اور لوگوں میرے مرید جو ہیں وہ جہنم نہیں جائیں گے، جنت جائیں گے، کیوں؟ ان کی نسبت میں غوث اعظم کے ساتھ ہو گئی ہے۔ اور یہی ہم لوگوں کو چیز سمجھانا چاہتے ہیں، ان ولیوں سے نسبت اختیار کر لو۔ اگر کتا ولیوں سے نسبت اختیار کرتا ہے تو وہ جنتی ہو جاتا ہے، اگر انسان غوث پاک کا مرید ہو جائے گا، قسم ہے وہ انسان بھی جنتی ہو جائے گا، وہ انسان بھی جنتی ہو جائے گا۔ یہ کتا جنت میں جائے گا، قرآن گواہ ہے، قرآن کی آیات کریمہ اس کے تحت تفاسیر گواہ ہیں کہ کتے نے عمل نہیں کیا، ولیوں کے سنگ لگ گیا، ولیوں کی صحبت اختیار کر لی، اس وجہ سے وہ کتا جنت میں جائے گا۔ اب غور کریں، اگر یہی اصحاب کہف کے واقعے پر غور کر لی جائے تو ساری چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں۔ اب جب قرآن اللہ کے ولیوں کی شان بیان کر رہا ہے، قرآن اللہ کے ولیوں کا مقام بیان کر رہا ہے، قرآن اللہ کے ولیوں کا مرتبہ بیان کر رہا ہے، تو پھر ہمیں دین کسی دوسرے سے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے لیے یہ اللہ کی کتاب، یہ کلام مجید کافی ہے۔ لوگ کہیں نا ولی کچھ نہیں کر سکتے، لوگ کہیں نا ان سے نسبت کا کیا فائدہ ہے، لوگ باتیں کریں، آپ کلام مجید پڑھیں۔ بھائی جب اللہ نے یہ بیان فرما دیا وہ کتا جنت جا سکتا ہے، تو جو کسی ولی کے لڑ لگ کے نمازی بن جائے، مصطفیٰ کریم کا عشق اس کے سینے میں آ جائے، وہ بندہ جنت کیوں نہیں جا سکتا؟ تو یہ ہیں اصحاب کہف کہ اللہ کریم نے ان کے بارے میں ذکر فرمایا اور ان کی شان، ان کی عظمت بیان کی۔ اور اصحاب کہف کے بارے میں کلام مجید کی آیت کریمہ کا ترجمہ اللہ فرماتا ہے، اس کے بارے میں لوگوں نے اختلاف کیا کہ کتنی تعداد ہے، فرمایا میں جانتا ہوں، یا اللہ کے پیارے جانتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں انہی لوگوں میں سے ایک ہوں جنہیں اصحاب کہف کی تعداد معلوم ہے۔ فرمایا یہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ اور ان آیات کے تحت تفسیروں میں لکھا ہے، کہا اصحاب کہف کے نام ایسے برکت والے نام ہیں، کسی آدمی کے سر میں درد ہوتی ہے، وہ اصحاب کہف کے نام لکھ کے اپنے پاس رکھ لے، اللہ اس کے سر کی درد ختم کر دے گا۔ کسی آدمی کو بخار ہے، اس کا بخار دور نہیں ہوتا، وہ اصحاب کہف کے نام لکھ کے اپنے پاس رکھ لے، اللہ اس کا بخار دور کر دے گا۔ کسی جگہ فرمایا آگ لگ چکی ہے مکان میں، اصحاب کہف کے نام لکھ کے اس آگ میں ڈال دو، اللہ آگ ختم کر دے گا۔ اور جادو ٹونے کا اگر اثر ہے، فرمایا اصحاب کہف کے نام لکھ کے اپنے گھر میں لگا لو، اللہ اس کی وجہ سے ان کا جادو ٹونا دور کر دے گا۔ یہ اصحاب کہف ہیں، یہ ولیوں کے نام کی برکت ہے، یہ اللہ کے پیارے ہیں۔ اور آگے کلام مجید 3 سپارہ سورۃ آل عمران، یہاں پر بھی اللہ کریم اپنے پیاروں کا ذکر فرماتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، 3 سپارہ ہے، سورۃ آل عمران ہے اور آیت نمبر 35 ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا۔ فرمایا عمران کی بیوی نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مالک جو میرے پیٹ میں ہے نا، جو تو مجھے بچہ دے گا، یہ میں خاص تیرے لیے کرتی ہوں، وقف کر دیا تیرے لیے۔ فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، مالک تو مجھ سے یہ قبول فرما لے، تو سننے والا ہے، تو جاننے والا ہے۔ فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثی، پھر جب اللہ کریم نے ان کو اولاد دی تو ان کو اللہ کریم نے بیٹی دی۔ انہوں نے عرض کی کہ مالک میں نے تو بیٹی کو پیدا کر دیا، بیٹی کو جنم دے دیا۔ واللہ اعلم بما وضعت، اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں، زیادہ جانتا ہوں کہ تو نے کیا جنا ہے۔ ولیس الذکر کالانثی، فرمایا یہ تیری بیٹی جو ہے نا، یہ بیٹوں جیسی نہیں ہے، اس کی عظمت، ان کی شان بیٹوں سے زیادہ ہے۔ فرمایا وانی سمیتها مریم، فرمایا میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے۔ وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، اور فرمایا
میں نے اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے بچا لیا ہے، اس کے داؤ سے، اس کے چکر سے بچا لیا ہے۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقُبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا۔ پھر اللہ کریم نے اچھے طریقے سے حضرت مریم کو اپنے گھر کی خدمت کے لیے قبول فرما لیا اور اچھا پروان چڑھایا۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور حضرت زکریا نے ان کی پرورش کی۔ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ، پھر جب زکریا علیہ السلام ان کے پاس عبادت کرنے والی جگہ میں آتے۔ اب اس واقعے کا مفہوم سماعت کریں۔ ہوا یوں کہ حضرت مریم کی والدہ کے ہاں جب بچے کی ولادت ہونے والی تھی تو انہوں نے منت مانی کہ بیت المقدس جو اللہ کا گھر ہے، مالک یہ جو بچہ پیدا ہوگا نا، میں اس کو تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، یہ تیرے گھر کی خدمت کرے گا۔ اب ہوا یوں کہ اللہ کریم نے کی شان کہ جب ان کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی تو بیٹی پیدا ہوئی۔ اب انہوں نے عرض کیا مالک یہ تو بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ فرمایا یہ بیٹی بیٹوں کی طرح نہیں ہے، اس کی شان بہت زیادہ ہے۔ اب جو یہ حضرت زکریا علیہ السلام تھے، یہ حضرت عمران کے ہم زلف تھے، انہوں نے کہا کہ ان کی پرورش میں کروں گا۔ اب زکریا علیہ السلام ان کی پرورش کرنے لگ گئے حضرت مریم کی۔ اب حضرت مریم کی جب انہوں نے پرورش کی، اب حضرت مریم بیت المقدس میں ہیں، ان کی پرورش ہو رہی ہے۔ اب زکریا علیہ السلام جب حضرت مریم کے پاس یہاں پر آتے ہیں نماز پڑھنے کی جگہ پر، کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب زکریا علیہ السلام اس جگہ آتے ہیں، وجد عندہا رزقا، ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں پاتے ہیں۔ قال یا مریم ان لکی ھذا، انہوں نے کہا مریم تیرے پاس یہ کہاں سے آئی، یہ چیزیں کہاں سے آئی، بے موسم پھل دیکھے۔ کہا یہ مریم تیرے پاس کہاں سے آئے؟ قالت ہوا من عند اللہ۔ اب حضرت مریم یہ بچپن میں ہیں اور پنگوڑے میں انہوں نے کلام کیا، جو وہ بچے جنہوں نے چھوٹی حالت میں بچے بولتے نہیں ہیں، ان بچوں میں سے ایک حضرت مریم ہے کہ انہوں نے بھی چھوٹی عمر میں کلام کیا۔ حضرت مریم نے عرض کیا کہ یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب ہی دے دیتا ہے۔ اب جب حضرت مریم کے پاس حضرت زکریا علیہ السلام نے بے موسم پھل دیکھے، اب واقعہ یوں تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر ہو گئی تھی 120 سال اور آپ کی بیوی کی عمر تھی 98 سال اور اولاد نہیں تھی۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ اللہ کریم اس پر قادر ہے کہ اب موسم نہیں ہے پھل کا، یہ پھل اور بے موسم پھل ان کے پاس آ گئے اور لانے والا بھی کوئی نہیں ہے، یہ جنت سے آئے ہیں۔ کہا جو چیز عقل میں نہیں آ سکتی اللہ کریم وہ کام بھی کرنے پر قادر ہے۔ جب اللہ کی رحمتیں برستی دیکھی تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اسی جگہ کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں کھڑے ہو کے حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی۔ قال رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، عرض کی مالک مجھے نیک اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء، بے شک تو ہی سننے والا ہے۔ فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، تو فرشتوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو پکارا اور زکریا علیہ السلام نماز کی حالت میں تھے۔ ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ، فرمایا اللہ تمہیں بیٹے کی بشارت دیتا ہے اپنی طرف سے ایک کلمے کی، وسیدا وحصورا، وہ سردار ہوگا، وہ بچہ عورتوں سے بچنے والا ہوگا، ونبیا من الصالحین، اور نیک ہوگا، فرمایا اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اللہ تمہیں اس نیک بچے کی بشارت دیتا ہے۔ فرشتوں نے آ کے خوشخبری دی۔ اب ان آیات پر غور کریں، آگے بھی یہی واقعہ ہے۔ اب غور کریں، اللہ کے نبی زکریا علیہ السلام نے جب اللہ کی ولیہ حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل دیکھے، اب جب ان کے پاس بے موسم پھل دیکھے اللہ کی بارگاہ میں کی دعا۔ اب جس جگہ اللہ کا ولی ہو، اللہ کا پیارا ہو، اس جگہ اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔
حضرت مریم اللہ کی ولیہ ہیں اور اس جگہ اللہ کی رحمتیں برس رہی تھیں، اور انہوں نے بے موسم پھل دیکھ کے کہا یہاں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، کیوں نہ ہو کہ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لوں۔ اللہ کے نبی زکریا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، آپ کی عورت بانجھ تھی، اس حالت میں اللہ کریم نے یحییٰ علیہ السلام بیٹا عطا کیا، اور بیٹا بھی ایسا ہوا جو اللہ کا نبی ہوا۔ ارے ہم یہی چیز سمجھانا چاہتے ہیں، ہم اولیاء اللہ کے مزارات پر جاتے ہیں، مزارات پہ جا کے وہاں کھڑے ہو کے دعا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہاں اللہ کا ولی جلوہ فرما ہے تو اس جگہ اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اور جہاں اللہ کی رحمتیں برسیں وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو اسی وجہ سے جب ہم اللہ کے ولی کے دربار پہ کھڑے ہو کے اللہ کے ولی کے پاس جا کے ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ پھر ہمیں اچھی چیزیں عطا فرماتا ہے، اور ایسی ایسی چیزیں عطا کرتا ہے جن کے بارے میں بندہ نا امید ہو چکا ہوتا ہے، جن کے بارے میں وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کریم پھر اپنی شان کریمی ظاہر فرماتا ہے اور اپنے ولی کی اللہ شان دکھاتا ہے۔ یہ حضرت مریم ہیں، ان کے پاس کھڑے ہو کے حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی نا، تو اگر اللہ کے ولی کے پاس، اللہ کے ولی کے دربار کے پاس جا کے کھڑے ہو کے ہم کہیں مولا یہ تیرا پیارا ہے، یہ تیرا ولی ہے، مولا اس ولی کے صدقے مجھے بیٹا عطا کر، تو پھر اللہ اس ولی کی وجہ سے، اس پیارے کی وجہ سے اللہ پھر بیٹا بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اگر کاروبار کی بندش ہے پھر بھی ہم جاتے ہیں تو یہ ہمیں کسی اور نے نہیں، یہ اللہ کے قرآن نے بتایا کہ اگر مشکل پیش آ جائے، اگر مصیبت آ جائے تو ولیوں کے پاس جا کے دعا کرو، جس جگہ اللہ کی کوئی نشانی ہے وہاں جا کے دعا کرو، کیوں؟ وہاں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ تو ساری آیتوں میں اللہ کریم نے اپنے پیاروں کی شان بتائی ہے۔ ابھی اور بھی قرآنی واقعات موجود ہیں جس میں اللہ کریم نے اپنے پیاروں کی شان بتائی ہے۔ تو اس لیے دین لینا ہے تو یوٹیوب سے نہیں لینا، دین لینا ہے تو اللہ کے قرآن سے لینا ہے۔ اور یوٹیوب پہ بیٹھ کے کئی کہتے ہیں بابے شاید کچھ نہیں ہے، انہیں بتاؤ بابے تو ایسے ہیں اللہ ان کی وجہ سے دعائیں قبول فرما لیتا ہے۔ یہ ہے اللہ کریم نے اپنے پیاروں کی شان بیان کی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی